السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے خطبہ مطلوب کے بعد سورہ احزاب کی 2 آیتوں کی تلاوت کی۔ یہ سورہ احزاب، جسے ہم غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ احزاب کے تعلق سے تبصرہ فرمایا۔ یہ ہم شوال کے مہینے میں گزر رہے ہیں، میں نے سوچا کہ اسلامی تاریخ کہ ان سنہرے واقعات کو ہم یاد کریں، اپنے ذہن کے اندر اس باتوں کو تازہ کریں کہ اسلام اور مسلمان ان سب حالات سے گزرتے ہوئے اللہ کی مدد اور اس کی نصرت سے ہمیشہ جو ہے غالب اور کامیاب ہو۔ آج ہمارے ملک کے اندر بھی ماحول بڑا کشیدہ بنایا جا رہا ہے، خوف اور ہراس کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ڈر اور خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس خوف اور اس ڈر سے نکالنے کے لیے ہمیں اپنی اسلامی تاریخ کے واقعات کو پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے حوصلوں کو بلند کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے تحت ہی یہ گفتگو آج جمعہ کی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے دونوں تلاوت کی، اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے بیان کروں۔
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کہ وہ اوپر سے اور نیچے سے، یعنی کہ دشمن کی فوجیں اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، یعنی چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئی مدینے کے اندر، تو اس وقت تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں. اس وقت مسلمانوں کی جو کیفیت تھی، جو خوف تھا، غم کا اور ٹینشن کا ماحول تھا، اس کو اللہ رب العالمین یہاں بیان کر رہا ہے کہ اس وقت تمہاری آنکھیں پتھرا گئی، تم خوف زدہ ہو گئے، اور تمہارے دل جو ہے، کلیجے جو ہے کیا ہے، منہ پانے لگے. جب آدمی گھبرا جاتا ہے نا تو ہٹا بکتا رہ جاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، آنکھیں چوکا چوند رہتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے جو ہے تمہارے منہ کو آ گئے، اور اس وقت تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے، کہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال لوگوں کے دلوں میں آنے لگے. دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس وقت اہل ایمان کو سخت آزمائش کی، سخت آزمایا گیا، اور ان کو شدت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا، کہ ان کو ایک دم شدت کے ساتھ میں جھنجوڑ دیا گیا. یعنی خوف کے اندر جو ہے ان کی بڑی سخت ایمان کی آزمائش کی. تو دراصل یہ خوف، یہ خطرے، یہ مشکلات اہل ایمان کے لیے جو دنیا میں آتے ہیں، یہ ان کی آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو آزماتا ہے. تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ہمیشہ استقامت کی دعا کرنا چاہیے. گزشتہ جمعہ بھی میں نے گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نہ کوئی ڈر ہے اور نہ ہی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے حالات میں اپنی دوستی، اپنے تعلقات اللہ سے اور مضبوط کریں، تاکہ یہ جو دنیاوی خوف ہمارے پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے انسان باہر. یہ غزوہ خندق کے بارے میں کچھ ہلکا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس کے ذریعے سے جو ہے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمان اور اسلام کتنے سخت حالات کے اندر جو تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے غیب کے ذریعے سے اپنی مدد کی اور مسلمانوں کو اس میں کامیاب کیا. غزوہ احزاب 5 ہجری کے اندر مدینہ طیبہ میں واقع ہوئی. 5 ہجری کے اندر، شوال کے مہینے کے اندر، کیونکہ ہم شوال کے مہینے میں سفر کرتے ہیں. اس غزوے کا سبب یہ تھا کہ جو یہودیوں کے 3 قبیلے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو 3 قبیلے آباد تھے. ان قبیلوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن معاہدہ کیا تھا. تینوں قبیلوں سے، یہ بڑے بڑے قبیلے تھے، تینوں سے امن معاہدہ کیا تھا کہ ہم یہاں مل جل کر رہیں گے آپس میں، اور اگر باہر سے کوئی ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں. اس کے تحت بھائی چارہ قائم کیا گیا. لیکن یہود اپنی حبیشیت کی بنا پر ان کے اندر خباثت ہمیشہ اسلام کے خلاف بھری رہی تھی. تو ان میں سے جو پہلا قبیلہ، 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے. پہلا قبیلہ بنو قینقاع جو ہے، یہ اس نے غزوہ بدر کے بعد میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے شرارتیں شروع کی تھیں، اور ان کی سازشوں سے جو ہے تنگ آ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے ملک بدر کر دیا اور یہاں سے نکال دیا گیا. یہ لوگ ملک شام کے طرف جا کر آباد ہوئے اور کچھ لوگ جا کر خیبر میں آباد ہوئے. غزوہ احد جب ہوئی اس کے 1 سال کے بعد میں، تو اس جنگ کے بعد میں بنو نذیر جو دوسرا قبیلہ تھا، اس نے شرارت شروع کی اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازشیں کرتا رہا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بھی بنا دیا. عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبر دی اور آپ جو ہے وہاں سے چلے گئے، ورنہ انہوں نے قتل کا منصوبہ پورا بنا لیا. اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مدینہ سے بے دخل کیا اور یہ لوگ جا کر خیبر کے اندر آباد ہوئے. غزوہ احد کے بعد مسلسل 1.5-2 سال کا جو وقفہ ہے غزوہ احزاب تک، تو تقریباً پہلے 1.5 سال مسلمانوں کے لیے بڑے سخت تھے، کیونکہ غزوہ احد میں ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا. تو اس کے بعد مسلسل جو ہے سال کا مہینہ 1 سال تقریباً مسلمانوں کے لیے بڑے سخت تھے، لیکن مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور صحابہ کرام کی جانبازی اور اللہ کی مدد و نصرت سے مسلمان جو ہے کیا حالات پر قابو پا گئے. اب پھر امن و امان اطراف میں قائم ہو رہا تھا. یہ بات
یہودیوں کو خلل پڑ رہی تھی کہ مسلمان پھر سے کہیں طاقت اور قوت نہ پائیں. اس کے لیے جو بنو نذیر کا قبیلہ جسے 3 ہجری کے بعد ضلع وطن کیا گیا تھا، اس کے سرداروں نے 20 آدمی کا ایک ڈیلیگیشن بنایا، وفد بنایا، اور انہوں نے طے کیا کہ ہم عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے اندر گھوم کر ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کریں گے کہ سب لوگ مل کر ایک ساتھ مسلمانوں پر حملہ کریں تاکہ یہ جو ہے ان کا صفایا کیا جا سکے. اس مقصد کے تحت وہ پہلے مکہ جاتے ہیں، قریش کے لوگوں کو اس پر تیار کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی مدد کریں گے، پورا یہودی قبیلہ آپ کے ساتھ رہے گا اور ہم عرب قبائل کو بھی آپ کے ساتھ جمع کریں گے. تو اس طرح سے وہ مکہ کے لوگوں کو تیار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نجد کی طرف جاتے ہیں، بنو غطفان جو بہت عرب کا طاقتور قبیلہ تھا ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سب کو جو ہے مسلمانوں کے خلاف ایک ہی وقت میں جنگ کے لیے جو ایک وقت مقرر کر تیار کرتے ہیں کہ اس وقت سارے کے سارے لوگ مل کر مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں اور مسلمانوں کا صفایا کر دیں، ان کا نام و نشان مٹا دیں، ان کی طاقت کو ختم کر دیں. اس منصوبے کے تحت جو ہے جو وقت انہوں نے مقرر کیا تھا اس پر جو ہے یہ مدینہ کی طرف رخ کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حملوں کی خبر پیشگی مل گئی اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو مجلس شورا تھی اللہ کے رسول کی ہائی کمان کی ان کو طلب کیا اور صورتحال سے آگاہ کی. مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ مدینہ کی بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں مشورہ دیا کہ ہم فارس کے اندر جب ہم پر کوئی حملہ کرتا تھا تو ہم خندق کھود لیتے تھے اور اس سے ہم اپنا دفاع کرتے تھے، فوجوں کو اندر نہیں آنے دیتے. یہ مشورہ طے ہوا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ کے شمال کی طرف جہاں سے بھی فوج کشی ہو سکتی تھی، بڑی فوج اچانک مدینہ میں داخل ہو سکتی تھی، اس طرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی خندق کھودنے کا منصوبہ بنایا اور خندق کا کام شروع ہوا اور 6 دن کے اندر ایک بہت ہی وسیع خندق جو ہے کھودی گئی کہ جس سے وہ فوج جو ہے اچانک مدینہ کے اندر داخل نہ ہو. تو اس طرح سے جو ہے مسلمان اپنے دفاع کے لیے تیار ہوئے اور مشرکین مکہ کا 10,000 کا لشکر جو ہے اس وقت موجود تھا جو عہد کے پاس آ کر پڑاؤ ڈالا تھا. 10,000 کا لشکر اس میں قریش، بنو غطفان، بنو اور دوسرے عرب کے بڑے بڑے قبیلے جو ہے نجد کے لیے شامل تھے اور منصوبہ یہ تھا کہ ایک ساتھ ہی حملہ کر مسلمانوں کا کام تمام کیا جائے. اس وقت مسلمانوں کی آبادی مدینے کے اندر لشکر 10,000 کا آیا ہے، کفار کا پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ میں، اس میں عرب کے بڑے بڑے مشہور سورما ہیں. لیکن یہاں مدینہ کا حال یہ ہے کہ مدینہ کی آبادی اس وقت عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو ملا کر بھی 10,000 تھی. پوری آبادی بھی اتنی نہیں تھی کہ اس میں عورتیں، بچے، بوڑھے سارے آ جاتے. تو یہاں ایک بڑی سخت سنگین حال تھا مسلمانوں کا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس میں نقشہ کھینچا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ لشکر آیا اور وہ جو ہے اچانک مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے وہ آگے بڑھا تو خندق کو اپنے درمیان میں اس نے حائل پایا اور یہ چیز ان کے جنگی حساب کتاب میں نہیں تھی. عرب کے اندر یہ قاعدہ جنگ ابھی تک انہوں نے نہیں دیکھا تھا اس طرح سے، اس کے لیے مجبوراً ان کو جو ہے خندق کے اس طرف رکنا پڑا. یہ محاصرہ تقریباً 1 مہینہ چلتا رہا. یہ معاشرہ 1 مہینے کے بعد ہی اس جنگ کا فیصلہ ہوا. 1 مہینے تک یہ فوجی جھڑپ جو ہوتی رہی، تیر اندازی کے ذریعے سے دشمنوں کو جو ہے قریب نہیں آنے دیا جا رہا تھا. اس خندق کھودنے کے دوران بھی نبوت کی کئی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ظاہر کی کہ جس سے ان کے ایمان اور اسلام میں اور مضبوطی کا ذریعہ بنا. خندق جب کھودی جا رہی تھی، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ لوگوں کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک تھے. آپ بھی مٹیوں کو اٹھا کر باہر پھینکا کرتے تھے. آپ کے جسم بھی ایک دم گرم آلود تھے. لوگ بھوک سے نڈھال تھے. اس وقت مسلمانوں کے پاس خوراک کی بڑی قلت تھی، کھانا نہیں تھا، لوگ بھوک سے نڈھال تھے. صحابہ کرام نے اپنا پیٹ اٹھا کر دکھایا کہ اللہ کے رسول ہم نے پیٹ پر کیا ہے پتھر باندھ رکھے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے جو ہے کرتا اٹھا کر دکھایا کہ میں نے 2 پتھر باندھ رکھے. کہ ایک ایسی فوج یعنی ایسا گروہ جو بھوک اور پیاس کے اندر بھی مبتلا ہے، اس کے سامنے اتنا بڑا لشکر. تو نبوت کی کچھ نشانیاں اس میں اللہ نے یہ ظاہر کی کہ جابر بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت بھوک کی شدت سے جو ہے
شدت میں ہیں، تو انہوں نے گھر پر گئے اور دیکھے کہ چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے اور گھر میں کچھ جو ہے 2.5 کلو، تو اس بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس جو کو جو ہے 2.5 کلو ان کی بیوی نے پیس کر جو ہے آٹا گوندھ دیا، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رازداری کے انداز میں کہا کہ میں نے آپ کے اور کچھ ساتھیوں کے لیے کھانا بنوایا ہے، لہذا آپ خاموشی سے ہمارے ساتھ چل کے کھانا کھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سارے خندق کھودنے میں جتنے لوگ شریک تھے، مفسرین لکھتے ہیں تقریباً 1000 لوگ اس وقت خندق کھودنے کے اندر شریک تھے، خندق کی کھدائی کا کام چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر حضرت جابر کے گھر پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر اتنی برکت دی کہ پورے 1000 لوگوں نے کھانا کھایا۔ اس ہانڈی میں نہ سالن کم ہوا اور نہ وہ گوندا ہوا آٹا کم ہوا، روٹیاں بناتے جاتے تھے لوگ اور کھاتے جاتے تھے، اور وہ سالن ہانڈی میں اسی طرح سے بھرا رہتا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی برکت کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کی مدد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس طرح کے معجزے ظاہر۔ اسی میں دوسرا واقعہ تھا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ان کے لیے کچھ کھجور لے کے آتی، 2 قسم کھجور ہوتی کہ اب میرے بھائی اور ماموں کو کھلا دوں گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہ کھجور لے لیتے ہیں اور ایک چادر بچھا دیتے ہیں اور اس پر اس کھجور کو ڈال دیتے ہیں اور تمام لوگ کو کہتے ہیں کہ اس میں سے کھانا شروع کرو۔ تو سارا لشکر جو ہے سارے لوگ جو خندق کھودنے میں شریک تھے اس کھجور کو کھاتے ہیں، اور وہ کھجور تھی کہ وہ چادر پر اگلتے ہی رہتی۔ تو اس طرح سے نبوت کی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی۔ خندق کھودنے کے دوران کچھ ایسے حالات بھی ہوئے کہ بڑے بڑے پتھر چٹانیں آ گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک بڑی چٹان جو ہمارے کھدائی کے دوران آ گئی، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ آپ کیا کریں، اب تو یہ ہم سے ٹوٹتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اترتا ہوں، حالانکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بنا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے۔ آپ نیچے اترتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے کلہاڑی مارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ چٹان جو ہے بھلبلے ریت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اتنا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی یہ نشانیاں جو ہے معجزے کے طور پر ظاہر فرمائی کہ جس سے مومنین کے ایمان اور اسلام میں مضبوط۔ ایک دوسرا واقعہ بھی اسی میں آتا ہے کہ اور ایک جگہ بڑی چٹان آئی کہ اسے جتنی بھی کلہاڑی مارو تو الٹ ہی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی پہنچے اور اللہ کا نام لے کے اللہ اکبر کر کر بسم اللہ اللہ اکبر کر کر آپ نے ایک کلہاڑی ماری تو پتھر ٹوٹ کر آدھا ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بشارت دی، وہ خوشخبری دی مسلمانوں کو کہ مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، میں یہاں سے ملک شام کے شرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اب یہ ملک تمہارے لیے اللہ فتح کرے گا۔ ایک ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جب ابھی کچھ جان کے نالے پڑے ہوئے ہیں، خود سامنے اتنا بڑا لشکر ہے کہ مسلمان بچیں گے کہ ختم کر دیے جائیں گے، کس کو کوئی خبر نہیں ہے، مسلمان خوف کے عالم۔ اس کے بعد آپ دوسری بار پھر کلہاڑی مارتے ہیں اللہ اکبر کر کر بسم اللہ اللہ اکبر کر کر، تو پھر ایک پتھر ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ فارغ بھی مجھے دیا گیا اور میں یہاں سے مدائن کے سفید محلات بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ قسم کھا کر کہا کہ میں اللہ یہاں سے مدائن کے سفید محلات بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی فارس بھی مسلمانوں کے لیے فتح ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا آپ نے کلہاڑی ماری اور اس کے بعد فرمایا کہ اب مجھے یمن بھی دیا گیا اور میں یمن کے فاتح یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بشارتیں اس دوران کی اور یہ معجزے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے کہ اس وقت حالت یہ تھی مسلمانوں کی کہ وہ ایک دم خوف زدہ تھے کہ جب یہ لشکر اچانک مدینہ پر حملہ آور ہوا تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ان کی سخت ایمانی آزمائش کی گئی، ایمان کو ان کو جھنجھوڑا گیا کہ یہ پورا استقامت دکھائے۔ تو اس میں پھر 2 طرح کے لوگ، ایک تھا کہ کچھ لوگوں کے منافق تھے اور ان کے کچھ لوگوں کے ایمان کمزور تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو وعدے تھے سب کیا فریب تھے، جھوٹے تھے۔ کون؟ منافقوں نے کہا۔ یہ منافق کون ہے؟ کہ جو اپنی دنیاوی مصلحت کے تحت اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔
وہ اسلام کے لیے ان کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی، اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے یا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام ہے، یا پھر وہ جن کے ایمان میں کمزوری تھی وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ اللہ اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ فریب کے علاوہ کچھ نہیں، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم ایمان لے آؤ تو تمہیں کیا ہوگا کہ عرب اور عجم میں تمہاری حکومت ہوگی۔ اور یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ ایک منافق نے کہا کہ اب تو ہم حاجت کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے، ضروریات کے لیے بھی اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ تو اس طرح سے اس وقت مومنین کو اور منافقین کو چھاٹ دیا گیا۔ یہ سخت حالات اللہ تعالیٰ جو لاتا ہے خاص طور سے اہل ایمان کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں ان کی چھٹنی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس میں اپنے استقامت کا مظاہرہ کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے اللہ سے، کبھی مصیبت اور پریشانی نہیں مانگنی چاہیے، کبھی ایسے کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے حالات خراب ہوں، جس سے ہمارے لیے جو ہے مشکلیں پیدا ہوں۔ لیکن اگر حالات سامنے والا خراب کرتا ہے، حالات جو ہے مشکل بنائے جاتے ہیں ہمارے لیے، تو پھر اس میں اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر تک پیچھے نہیں آنا چاہیے، بلکہ استقامت دکھانا چاہیے، اللہ کی مدد کے بھروسے پہ جم جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم عافیت کے لیے اللہ سے دعا کریں، اپنے آپ کو پرامن بنا کر رکھنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کے ذریعے اچھا نمونہ اسلام کا لوگوں کے سامنے پیش کریں، بھائی چارگی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر حالات لوگ خراب کرتے ہیں تو اس پر پھر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ اس پر کیا استقامت دکھانا ہے، اللہ کی مدد کے بھروسے پر کھڑے رہنا ہے۔ تو یہاں اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ جو پکے ایمان والے تھے، جو سچے ایمان والے تھے، ان کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں دیا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ جو اہل ایمان تھے، مومن تھے، جب انہوں نے حملہ اور لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اسی بات کا وعدہ تو ہمارے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اسی بات کا وعدہ تو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی تھی، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اس چیز نے، اس واقعے نے ان کے ایمان میں اور ان کی اطاعت اور فرما برداری میں اور اضافہ کر دیا کہ ہم جب یہ آزمائش کے اندر صحیح اتریں گے تب جا کر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں عرب اور عجم کے اوپر حکومت عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ سخت حالات تھے جس کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا۔ غزوہ احزاب کہ 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینہ پہ حملہ آور ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3,000 کی نفری کے ساتھ میں اس خندق کے اس طرف رہ کر جو ہے مدینے کا دفاع کرتے ہیں، 3,000 کی لشکر، اور ایک ایسی لشکر کا تصور بھی کریں کہ جو بھوکی پیاسی، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے، اور سردی کے سخت دن ہے، اس ایسے حالت میں جو ہے وہ مشرکین کے 10,000 کے لشکر جرار کے سامنے وہ کھڑے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کی کافی مدد آئی مسلمانوں کے لیے، اور معاملہ مزید سنگین کب ہو گیا کہ جب مسلمانوں سے جو یہودیوں کا جو تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، جو جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ مضبوط تھا، وہ اپنے عہد اور وعدے پر قائم تھے، تو پیچھے کی طرف یعنی جنوب کی طرف وہ آبادی میں تھے، اور مسلمان یا شمال کی طرف مشرکین مکہ کے ساتھ اور عرب قبائل کے ساتھ میں برسر جنگ تھے۔ تو عین جنگ کی حالت میں بنو نذیر کا جو سردار تھا بن اسد، اس میں جا کر بنو قریظہ کے لوگوں کو یہ یہودی نے ان کو غداری کو خیانت کے اوپر آمادہ کیا، اور بڑی کوشش کے بعد میں اس نے بھی مسلمانوں کے خلاف ان کو کھڑا کر دیا۔ اب مسلمان دونوں طرف سے خطرے میں آ گئے، پہلے تو سامنے کی طرف سے فوجیں آئی تھی، خندق کھود کر ان سے بچاؤ کا معاملہ کیا گیا، اب پیچھے یہودیوں کا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، یہ بھی غداری پر آمادہ ہو گیا، اب پیچھے سے بھی خطرہ آ گیا۔ تو عین ایسی حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی۔ ہوتا یہ ہے کہ ان حالات کے اندر کہ اب دونوں طرف سے معاملہ گمبھیر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے اندر سے، کہ اللہ کی مدد ایسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے اندر سے ایسے مددگار کھڑا کر دیتا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے کامیابی کا باعث بن جاتے ہیں،
اسلام کے لیے سربلندی کا باعث بن جاتے ہیں. تو اسی بنو غطفان کا جو قبیلہ سب سے مضبوط قبیلہ تھا، انہی میں کا ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میں ایمان لے آیا. اس کا نام نعیم بن مسعود بتایا جاتا ہے اور وہ بہت ہی ہوشیار آدمی تھا. اس کے یہودیوں سے بھی تعلقات تھے، زمانے ظاہریت میں بنو قریظہ سے بھی اس کے تعلقات تھے. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایمان لے آیا ہوں اور میرے ایمان کی اطلاع کسی کو نہیں ہے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اگر میرے خدمت کو میں کوئی آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے بتائیے. دیکھیں اسلام کی فقط انسان قبول کر رہا ہے کہ جب مسلمانوں کے لیے خطرات ہیں، ہے نا، مسلمانوں کے معاملے میں یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے کب پیس کے رکھ دیے جائیں گے، اتنا بڑا لشکر ہے، اس میں سے ایک آدمی آ کر اسلام قبول کرتا ہے. ابھی ایسے واقعات ہمارے ملک میں بھی ہوئے. ابھی آپ نے رمضان کے اندر پڑھا ہوگا، خبروں کے اندر بار بار خبریں آئی ہیں اخباروں کے اندر. چنئی کے اندر ایک خاتون نے جس کا نام صابری ملا ہے اور انہوں نے اپنا نام فاطمہ صابر ملا، وہ ایمان قبول کی. یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، ایک پڑھی لکھی عورت ہے، ایک بہت ہی بڑی سوشل ورکر ہیں اور وہ کئی کلاسز لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، طالب علموں کے لیے چلاتی ہیں جو لوگوں کے اندر بات چیت کرنے کی، کانفیڈنس پیدا کرنے کی، صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور یہ جو ہے ٹیچر رہی ہیں پہلے. تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا اس سخت حالات کے اندر کہ جب مسلمانوں کے خلاف اس ملک میں زہر پھیلایا جا رہا ہے، خاص طور سے عورتوں کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اس ماحول کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دینے والا کوئی نہیں تھا، کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی. وہ لکھتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے خلاف اس ملک میں اتنا کیوں زہر پھیلایا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے. اس کے لیے میں نے خود قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور جب قرآن پڑھنا شروع میں نے کیا تو میرے اوپر جو حقیقتیں کھلنی شروع ہو گئی اور میں نے اسلام کو قبول کیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے ایسے حالات کے اندر کہ جو مسلمانوں کے ایمان اور اسلام میں مضبوطی کا باعث بنتے ہیں. اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے ایسے حالات کے اندر بھی کہ جب ہم مسلمان رہ کر خوف زدہ ہو رہے ہیں، ایک غیر مسلم جو ہے غیر خاتون وہ جو ہے اسلام لا رہی ہے اور جو ہے وہ اسلام کے بارے میں یہ بیان دے رہی ہے کہ یہ قرآن جو تم نے اپنے گھروں کے اندر رکھا ہے اس کو جو ہے تم پبلک میں لے کر آؤ، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ ایسی کتاب ہے کہ جو لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اس کے ذریعے سے دنیا کی تقدیر بدل جائے گی. یہ ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد. اسی رمضان کا واقعہ اس میں کا آپ لوگ سب شاید جانتے ہوں گے ان واقعات سے. تو ایسے وقت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے حالات بہتر کرتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے وہاں بھی حالات رہے تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا مسعود سے کہ ٹھیک ہے تم کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ ان کا اتحاد آپس میں ٹوٹ جائے. پورا معاملہ ہم بیان نہیں کر سکتے، یہاں وقت نہیں ہے. بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی بھی کوشش کی تھی ان قبیلوں سے جس کے بارے میں صحابہ کرام نے نامنظور کیا تھا. تو یہاں ان سے کہا کہ تم کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے ان کا اتحاد جو ہے یہ ٹوٹ جائے. اور اس کے لیے انہوں نے وہ چال چلتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس جو جا کر اس طرح سے گفت و شنید کرتے ہیں کہ پھر ان کا اتحاد کمزور پڑ جاتا ہے. ان کا اتحاد وہ لوگ کہ ایک بار بھی جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. وہ شادی پوری بیان کرنے کا یہاں وہ وقت نہیں ہے. تو اس طرح سے وہ جو اپنے منصوبے میں ناکام ہوتے ہیں کہ ایک بار بھی کسی نہ کسی طرح سے مدینہ پر حملہ کیا جائے. بس سرحدی جھڑپیں ہوتے رہیں اور تقریباً 1 مہینہ تک چلتا رہا یہ معاملہ. آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی دعا کو اور صحابہ کرام کی دعا کو قبول فرمایا اور اکیلے ان تمام لشکروں کو شکست دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا سکھائی، اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا، کہ اللہ ہماری پردہ پوشی فرما دے اور ہمارے خوف سے، ہمیں جو خوف کا ماحول ہے اس سے ہم کو معمول کر دے، اس سے ہم کو بچا لے، اس خطرے سے ہم کو بچا لے. اور پردہ پوشی سے مراد ہے کہ ہم کمزوری کی حالت میں، خوف کی حالت میں دشمن پہ اس کو ظاہر نہ ہونے دیں. اور اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کرتے رہے. اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے کتاب کے نازل کرنے والے، اے کتاب کے نازل کرنے والے، اے اللہ کتاب پہ نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، لشکروں کو شکست دینے والے، اے اللہ تو ان لشکروں کو شکست دے اور ان کو جوڑ کر رکھ.
یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمائی۔ تو آگے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے اور بڑی سخت آندھی اللہ تعالیٰ جو ہے بھیج دیتا ہے، جس کا آگے اللہ تعالیٰ نے خود یہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ کیا ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت پر جو اس نے تمہیں کی تھی کہ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو سخت آندھی ہم نے اس پر بھیج دی، سخت آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ ایسی فوجیں سے مراد وہ گھر کی طاقتیں ہیں جو انسانی معاملات کے اوپر اثر انداز کرتی ہیں، جسے ہم نہیں سوچ سمجھ سکتے۔ وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں یا اللہ کے ڈائریکٹ احکام اپنی مخلوق کے لیے ہو سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دیتا ہے کہ انسان کرنا کچھ چاہتا ہو کچھ جاتا ہے، سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے خاص مدد آتی ہے اہل ایمان کے لیے، اور ایک سخت آندھی آتی ہے جس سے مشرکین کے خیمے اکھڑ جاتے ہیں، ان کے جانور رسی اڑا کر گزر جاتے ہیں، جو کھانا وہ پکاتے ہیں وہ ساری دیگیں پلٹ جاتی ہیں، اور فرشتے جو ہے ان کے دلوں میں خوف اور رعب ڈال دیتے ہیں، جس سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رات ایک ہی رات میں 1 مہینے کے بعد یعنی ایک ہی رات میں وہ وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ جا کے آج رات میں دیکھو کہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کیا آپ کو اس بات کی خبر دی گئی تھی۔ تو حذیفہ بن یمان سخت سردی کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جاتے ہیں ڈرتے ہوئے، کہ وہاں دیکھتے ہیں تو نقشہ ایک دم بدلا ہوا ہے، سخت آندھی اور طوفان ہے، اور آندھی طوفان صرف مشرکین کے لشکر پر ہی چل رہی تھی، جس طرح مسلمانوں کا لشکر ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس طرف مشرکین کا خندق کے اس طرف مشرکین کا لشکر ہے، اس طرف آندھی چل رہی ہے، اور ان کے خیمے اکھڑ گئے اور جو ہے ان کے جانور بگڑ گئے، اور وہ لوگ اپنا تفریح کے اندر اپنا آدھا سامان لیا آدھا چھوڑ کر جو ہے راتوں رات جو ہے وہ فرار انہوں نے اختیار کیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس سخت جنگ میں بغیر کسی بڑی جھڑپ کے مسلمانوں کو غلبہ دیا اور مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ جنگ کا مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ ہمارے ایمان اور اسلام کی مضبوطی کے لیے، استقامت کے لیے چاہیے تو آپ لوگ اس کو خود بھی پڑھیں، تفصیل سے پڑھیں، بڑے دلچسپ واقعات ہیں اس غزوات کے دوران، اس کو پڑھنے سے ہمارے ایمان اور اسلام میں مضبوطی آتی ہے، ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان اور اسلام میں مضبوطی عطا فرمائے، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، اور جو لوگ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سازشوں کو ناکام اور نامراد کر تو ہی تمام اسباب پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔